ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ بیان کریں کسی مثال کو جو کہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ اس سے پہلے منافقین کی 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ الحج کی آیت نمبر 73 میں مکھی کی مثال، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں مکڑے کی مثال، اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں کتے کی مثال، اور سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں گدھے کی مثال کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض جڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے۔ وہ مثال مچھر کی ہو یا پھر اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر حقیر ہو، مثلا مچھر کا پر یا ایک ذرہ۔ مچھر سے بڑھ کر ہونے کی سے مراد اس سے بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا مکھی، مکڑا وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موزوں ہو تو اس میں حیا کرنے والی کون سی بات ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ انہ الحق میں انہ کی خبر الحق معرفہ آنے کی وجہ سے ترجمہ وہی کیا گیا ہے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے اللہ اکثریت کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اکثریت کے گمراہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس کے معنی کو صحیح نہیں سمجھتے یا اس میں تعویل کرتے ہیں یا غلط معنی تلاش کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے معنی کو اس کا حق ادا کر کے سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کی سمجھ کے عین مطابق سمجھتے ہیں، ان کو یقیناً یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور یاد رکھیے اس سے قرآن مجید سے گمراہ نہیں ہوتے مگر گناہ گار لوگ ہی۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ان اللہ، ان جو ہے یہ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہوتا ہے، جس کا ترجمہ بے شک، بلا شبہ، یقیناً، ضرور وغیرہ کیا جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا۔ یستحیی حیا سے نکلا، حیا اور بے حیائی اردو میں بولا جاتا ہے۔
ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ یستحیی کی یا کا ترجمہ وہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں یا تا حمزہ نون معلم القرآن کا سبق نمبر 2، تو یا کا معنی وہ، ان کہ یضربا وہ بیان کرے۔ ضرب کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ مارنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد لفظ مسئلہ نہ آ جائے تو پھر اس کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے۔ ما کوئی سی، ما تنکیر یعنی اسم کے عام ہونے کا مفہوم اس میں استعمال ہوتا ہے۔ بعوضۃً مچھر کی، فما پھر اس کی جو فوقہا اس کے اوپر ہو یعنی اس سے بڑھ کر ہو، فاما پس رہے، فا کا معنی پس پھر تو وغیرہ کیا جاتا ہے، اما کا معنی کبھی لیکن، کبھی مگر وہ، کبھی رہے وہ، تو اما فاما پس رہے الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں، فا کا معنی پس، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، باقی لفظ علم ہے اور علم کا معنی جاننا ہے۔ فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں۔ اگر یہ لفظ فتعلمون ہوتا تو ترجمہ ہم کرتے پس تم سب جانتے ہو، انہ الحق کہ بے شک وہی حق ہے۔ ہو کے بعد ال اسم کے شروع میں تاکید کا اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے، اور اردو ترجمہ کرتے ہوئے لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ انہ الحق بے شک وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا اور رہے، پہلے بھی بتایا کہ اما کا معنی کبھی لیکن، کبھی مگر وہ، کبھی رہے وہ۔ الذین وہ لوگ جن سب نے کفروا کفر کیا، کفر کافر کفار اردو میں آپ بولتے ہیں، فیقولون پس وہ سب کہتے ہیں، فا کا معنی پس، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب۔ اصل لفظ قول ہے، قول اقوال مقولہ اقوال ذریعہ آپ اردو میں بولتے ہیں، فیقولون پس وہ سب کہتے ہیں، فا کے معنی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، فعل کے بعد اسم کے آخر میں پیش ہو تو وہ اس اسم کا فاعل ہوتا ہے، اس فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ بہذا مسئلہ اس مثال سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، ضلالت و گمراہی اردو میں بولا جاتا ہے، بھی اس سے، کثیرہ اکثر کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہادی برحق ہادی کائنات آپ اردو میں بولتے ہیں، بھی اس قرآن سے، بی کے معنی میں سے یہاں سے استعمال ہوا ہے، کثیرہ اکثر کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، ما کے بعد جو فعل آیا ہے، اس فعل کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، ما کے معنی جو، نہیں، نہ اور کیا کیا جاتا ہے۔ یضل نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین سب نافرمانوں کو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے، بعوضہ، جس کا معنی مچھر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں وہ شرماتا۔ لا اردو میں بولا جاتا ہے لا تعداد، لا جواب، لا علم، لا محدود۔ یستحیی حیا سے نکلا، شرم و حیا، حیادار اور بے حیا بھی بولا جاتا ہے۔ ان کے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، یضربا وہ بیان کرے، ضرب المثل ضرب کاری اردو میں بولا جاتا ہے، مثلا کوئی مثال، مثل مثال، تمثیل اور امثلہ اس کی جمع بھی بولا جاتا ہے۔ ما کوئی سی، بعوضۃً مچھر کی ہو، بعوضہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فما پھر جو، فا کا معنی پھر اور ما کا معنی جو، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت اردو میں بولا جاتا ہے۔ فوقہا اس سے بڑھ کر ہو، اس سے اوپر ہو، تو لفظ فوق اردو میں بولتے ہیں فوقیت، ما فوق الفطرت، اور فائق بھی بولا جاتا ہے۔
فَأَمَّا پس رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، امن ایمان اور مومن اردو میں آپ بولتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ سب جانتے ہیں، فا کا معنی پس یا پھر، تو یعلمون علم سے نکلا، علم عالم معلوم تعلیم معلومات وغیرہ اردو میں آپ بولتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، حق حقیقت اور حقائق اس کی جمع بھی بولا جاتا ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم اور من نوعن، لفظ رب جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، رب ربوبیت، مربی تربیت بھی اسی سے ہے۔ واو کا معنی اور شان و شوکت، افو درگزر رحم و کرم، اما کا معنی رہے وہ بار بار آنے والوں میں سے ہے، الذین وہ لوگ جو کافرو جن سب نے کفر کیا، کفر کافر اور کفار، فیقولون پس وہ سب کہتے ہیں، تو قول سے یہ لفظ نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریعہ آپ اردو میں بولتے ہیں، ماذا کا معنی کیا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ارادہ ارادہ کیا، ارادہ مراد اور مرید اردو میں بولا جاتا ہے، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے، بہذا اس بی کا معنی سے اور حاذا کا معنی اس، لہذا علی حاذا القیاس، حاذا من فضل ربی اردو میں بولا جاتا ہے، مثلا مثال سے، مثل مثال تمثیل اور امثلہ اس کی جمع بھی بولا جاتا ہے، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، ضلالت و گمراہی اردو میں بولا جاتا ہے، بھی اس کے ذریعے، بھی اردو میں بولا جاتا ہے بالکل بالمقابل بالمشافہہ، اور کثیراً اردو میں بولا جاتا ہے کثیر کثرت اور اکثریت، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہادی برحق ہادی کائنات، بھی اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، اردو میں بولا جائے گا بالکل بالمقابل بالمشافہہ، کثیراً اکثریت کو کثیر کثرت اور اکثریت اردو میں بولا جاتا ہے، وما اور نہیں، واو کا معنی اور شان و شوکت افو درگزر وغیرہ، ما کا معنی نہیں بار بار آنے والوں میں سے ہے، یضلو وہ گمراہ کرتا، ضلالت و گمراہی، بھی اس کے ذریعے بالمقابل بالمقابل بالمشافہ اور بالکل بھی بولا جاتا ہے، اللہ مگر، اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ الفاسقین مگر گناہگار، فسق و فجور فاسق وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، بعوضۃ، جس کا معنی مچھر ہے۔ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں بولے جاتے ہیں، چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور ان سب الفاظ کو آپ معلم القرآن کے اندر مفصل طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق بخشے، اور حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جب تک آپ زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی بخشے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین یا الہ آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔